بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث: ولا تنفق المراه شيئا من بيتها الا باذن زوجها. فقيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذاك افضل اموالنا. رواه ابو داود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی عورت اپنے گھر میں سے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے۔ کہا گیا: اے اللہ کے رسول، طعام بھی یعنی کھانا بھی خرچ نہیں کر سکتی؟ آپ نے فرمایا: یہ کھانا تو ہمارے مالوں میں سے افضل مال ہوتا ہے، یعنی یہ بھی بغیر شوہر کی اجازت کے خرچ نہیں کر سکتی۔ دوستو، اصولی بات یہ سمجھ لیں کہ شریعت نے ہر بالغ شخص کی ملکیت کا تعین کیا ہے، اور شریعت کا یہ مطالبہ ہے کہ ہر بالغ مرد ہے یا عورت، ہر بالغ فرد اور شخص کی ملکیت کا تعین ہونا چاہیے کہ کون سی چیز اس کی ملکیت میں ہے، تاکہ اس کو بھی پتا ہو اور دوسروں کو بھی کہ یہ میری ملکیت ہے اور یہ میری ملکیت نہیں ہے۔ اور جو چیز کسی دوسرے کی ملکیت میں ہے، اس میں میرا استعمال، میرا تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا شوہر کی ملکیت میں جو چیزیں ہیں وہ الگ ہیں، بیوی کی ملکیت میں جو چیزیں ہیں وہ الگ ہیں۔ شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر اس کی چیزوں کو استعمال یا اس کی چیزوں کو میں تصرف نہیں کر سکتا، اور بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر اس کی چیزوں میں تصرف نہیں کر سکتی۔ ہاں، اجازت لے کے تصرف کیا جا سکتا ہے، اس سے پوچھ لیا جائے، مستقل پوچھ لیا جائے کہ جی آپ کی چیزوں کو میں اگر خرچ کرنا چاہوں، ضرورت مند لوگوں کو دینا چاہوں تو آپ کی طرف سے اجازت ہے۔ اگر شوہر اجازت دے دے تو خوش دلی کے ساتھ خرچ کیجئے، دونوں کو ثواب ملے گا۔ یہی بات اس روایت میں بھی کہی گئی ہے کہ چونکہ عام طور پہ گھر میں جو مال ہوتا ہے وہ شوہر کی ملکیت ہوتا ہے، گھر میں جو راشن وغیرہ ڈلواتا ہے وہ شوہر ڈلواتا ہے، اس لیے بیوی بغیر شوہر کی اجازت کے گھر کے راشن سے کسی ضرورت کو بھی مند کو بھی کوئی چیز نہ دے۔ ہاں، شوہر سے اجازت لے لے پھر دے سکتی ہے۔ تو اس لیے ملکیتوں کا تعین ضروری ہے، اور ملکیتوں کے تعین کے بعد بغیر کسی دوسرے شخص کے اجازت کے اس کی ملکیت میں سے کسی چیز کو تصرف میں لانا، استعمال کرنا، اس کو کسی کو دے دینا، بھلے کسی ضرورت مند کو دے رہے ہوں، یہ کام ثواب کا کام ہے کہ آپ کسی ضرورت مند کی مدد کر رہے ہیں، لیکن آپ کسی آدمی کی چیز بغیر اس کی اجازت کے اٹھا کے دے رہے ہیں، یہ گناہ ہے۔ اس لیے ان تمام اصول اور ضابطوں کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت مطہرہ کی بتائی ہوئی روشنی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔